فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ہم ایمان بالآخرت کے حوالے سے پچھلی مجالس میں گفتگو کر چکے ہیں، اور اس کے آخری مرحلے میں جنت اور جہنم پر ایمان بھی شامل ہے۔ ایمان بالآخرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا جنت پر ایمان اور جہنم پر ایمان بھی ہے۔ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ ہم نے جنت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ بھائیوں کے سامنے کی، اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز ہم یہ ذکر کریں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس اتنی بڑی خیر سے محروم ہونے والے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے اس جنت سے محروم ہونے والے ہیں۔ جنت وہ عظیم مقام ہے جو جس کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی کان نے سنی نہیں، اور جس کا تصور کسی کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ جنت وہ عظیم مقام ہے جس کی چوڑائی زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ جنت کا حصول یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور وہ خوش نصیب آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ جنت کی نعمت عطا کر دے۔ تو آج کی مجلس میں ہم ذکر کریں گے کہ وہ کون سے برے اعمال ہیں جس کی وجہ سے آدمی اس عظیم مرتبے سے محروم ہو جائے گا اور جنت نہیں حاصل کر پائے گا۔ ایک تو سب سے بڑی محرومی اس شخص کو ہے جس کے دامن پر شرک کا دھبہ ہے۔ فَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور وہ اس جنت اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ شرک ایسا قبیح گناہ ہے اور ایسا بدترین گناہ ہے جس کی وجہ سے آدمی جنت سے محروم ہو جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مجھے اور آپ کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اپنے آپ کو کھنگالنا چاہیے، کہیں میرے کسی عمل میں شرک کی آمیزش تو موجود نہیں ہے، کہیں میرا عقیدہ وہ شرک کے حوالے سے متاثر تو نہیں ہے، کہیں میرے اقوال و افعال میں یہ شرک تو نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی الوہیت میں اگر کوئی شخص کسی مخلوق میں سے کسی کو شریک کرتا ہے اور اللہ کی الوہیت میں کسی کو شامل کرتا ہے، اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور مخلوق کی بھی عبادت کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا خطرناک پہلو ہے کہ اس کے دامن پر شرک کا دھبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کسی کو شریک کرے یا ناموں اور صفتوں میں کسی کو شریک کرے تو وہ شخص، اس کی سب سے بڑی محرومی یہ ہے اور بد نصیبی یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن جنت کو کھو بیٹھے گا، جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ نے جنت مشرک کے اوپر حرام قرار دی ہے۔ وہ لوگ جو جنت سے محروم ہوں گے ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اپنا سودا بیچنے کے لیے یا دوسرے کا حق مارنے کے لیے۔ اگر وہ جھوٹی قسم کھا جاتا ہے، اور آج ہمارا معاشرہ تو اس سے لتھڑا پڑا ہے، ہم لوگ صرف دنیاوی مفاد کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، دنیا اور دولت کی خاطر یا اپنی جھوٹی عزت کی خاطر ہم جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں، ہم لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور قسم دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ مال ناجائز ہے، یہ کسی کا حق ہے اور یہ میرا مال نہیں ہے، لیکن ہم اس کے اوپر قسم کھا جاتے ہیں اور وہ
مال اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹی قسم سے حلال نہیں ہوتا۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتطع حق امرئ مسلم، جس نے کسی مسلمان کا حق کھا لیا، کسی مسلمان کا حق مار لیا، بے یمین ہی اپنی قسم کے ساتھ، فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا ہے اور اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ جنت سے معروم ہو گیا وہ شخص جو جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کا مال کھا لیتا ہے اور مال مار لیتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، اللہ کے نبی اگر تھوڑا سا مال بھی ہو پھر بھی وہ جنت سے معروم ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اگر جو ہے نا پیلو کی ایک ٹہنی بھی کسی کی وہ دباتا ہے، پیلو کی ایک ٹہنی، یہ درخت کی ایک پیلو کے درخت کی ٹہنی کو اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا کہ اگر وہ بھی کسی کی وہ نجائز اپنے قبضے میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر قسم اٹھا لیتا ہے، وہ شخص جنت سے محروم ہو جائے گا۔ وہ آدمی بھی جنت سے محروم ہے جس کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی ہے، جس کی غذا حرام کا مال ہے۔ میرے وہ احباب جو یہ جانچ پڑتال نہیں کرتے کہ میری جیب میں آنے والا پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ جھوٹ کی کمائی تو نہیں ہے، اس میں خیانت تو نہیں ہے، اس میں 2 نمبر مال تو نہیں ہے، جو میں نے اتفاق کیا اپنے گاہک سے اس کے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہے۔ یہ تو بہت زیادہ اللہ معاف فرمائے ہمارے اس معاشرے میں آج ہم کیوں بے برکتی کا شکار ہیں، اور آج ہم کیوں اللہ اکبر کبیرہ معاشی تنگی کا شکار ہیں۔ آج ہماری اولادیں کیوں والدین کی نافرمانی کرتی ہیں کہ ہم نے جب اکل حلال اور پکیزہ کھانا نہیں اختیار کیا اور پاک ہمارا کھانا پاک نہیں ہے، جب حرام کی میدش ہمارے کھانے میں موجود ہے تو پھر یقیناً اس کا نقصان یہ ہوگا کہ انسان قیامت کے دن، دنیا میں تو ذلت و رسوائی ہے، دنیا میں تو معاشی تنگی ہے، لیکن اللہ آخرت کے دن اسے جنت سے بھی محروم کر دے گا۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی بہقی کی یہ حدیث ہے، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی غذا حرام کی ہے، جس کی غذا حرام کی ہے، جو حرام سے پلا بڑا ہے، جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 3 وہ لوگ بھی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے محرومی کی وعید سنائی ہے۔ فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 بندے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا غور کیجئے کن کن گناہوں کے اوپر یہ وعیدیں سنائی ہیں۔ کہیں میں بھی اس سے 2-4 تو نہیں ہوں، کہیں میرا دامن بھی اس سے لتڑا ہوا تو نہیں، کہیں میرے دامن پہ بھی وہ دبا تو موجود نہیں ہے کہ قیامت کے دن میں جنت سے محروم ہو جاؤں، قیامت کے دن مجھے جنت سے پیچھے دھکیل دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 بندے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار، نمازی ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، حاجی کا اسٹیٹس بھی رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ وہ محروم ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 بندے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ العاق لوالدیہ، پہلا وہ شخص ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، ماں باپ والدین کو ناراض کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ العاق لوالدیہ، والدین کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، والدین کی گستاخی کرتا ہے۔ فرمایا، دوسرا وہ شخص دیوس، دیوس جو اپنی بہن، بیوی، بیٹی اور اپنی محرم عورتوں کے اوپر غیرت نہیں کھاتا،
جس کی غیرت مر چکی، دیوس ہے، جس کی بے پردہ بہن اس کے ساتھ ہے، اس کی بے پردہ بیوی اس کے ساتھ ہے، اپنے گھر کے اندر بے حیائی کو برداشت کرتا ہے، ننگے منہ اپنی خاتون کو لے کے اور اپنی بیوی کو لے کے اور اپنی بہن کو لے کے وہ گھوم رہا ہے موٹر سائیکل پہ، برادری میں، شادی میں، رشتہ داروں میں، دیوس ہے وہ شخص۔ دیوس اسے کہتے ہیں جو اپنی محارم کے اوپر غیرت نہیں کھاتا، اس کی غیرت مر چکی۔ اور آج کل تو ہماری محفلیں وہ پوری نہیں ہوتی جی، ہمارے فیملی ٹرمز ہیں جی، ہماری جی خاندانی تعلق ہے جی، ہمارا جی فیملی تعلق ہے، اور اس فیملی تعلق میں ننگے منہ عورتیں، بیٹیاں، بہنیں، دونوں خاندانوں کی جن میں کوئی محرمیت کا رشتہ نہیں ہوتا، جن سے پردہ واجب شریعت نے قرار دیا ہے۔ آج تو ہماری حکومتیں اور ہمارے ادارے اور ہمارے اب تو اس قدر معاملہ آگے بڑھ چکا ہے کہ اب اس گناہ سے بچنا بھی ایک شریف آدمی کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دیوس آدمی، اور تیسرا وہ شخص جو مردوں کی مشابہت کرتا ہے، وہ مرد کی مشابہت کرنے والی خاتون ہے۔ وَرَجَلَتِ النِّسَاء، رجلت النساء وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ آج کل یہ بھی آپ کے سامنے ہے، عورتوں نے اپنے زینت اور اپنے بال وہ کٹوا دیے، ان کا بودا اور ان کی جو کٹنگ ہے، ایئر کٹنگ، وہ مردوں کی طرح ہے، مردوں کی مشابہت ہے، لباس مردوں کی طرح ہے، اور مردوں کے سارے معاملات کے اندر مردوں سے بڑھ کے آگے وہ شریک ہیں۔ تو ایسی خاتون بھی جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے اور اس نے امتیاز ہی ختم کر دیا ہے مرد و عورت کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اسمبلی کی ممبران عورتیں جو حکومت کے معاملات میں داخل ہیں اور سرکاری معاملات اور سرکاری دفاتر کے اندر ایسی خواتین ہیں کہ جس نے اپنا نسوانی پن ہی ختم کر دیا ہے، اور وہ مردوں کے بالکل برابر اور مردوں سے بھی آگے مردوں کو لیڈ کر رہی ہیں۔ ایسی خواتین بھی جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں وہ بھی جنت سے محروم ہونے والی ہیں۔ جنت سے محروم کرنے والی برائیوں میں سے ایک گناہ قطع رحمی کرنا بھی ہے۔ حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اسے روایت کرتے ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو آج ہماری صورتحال بھی بڑی تکلیف دہ ہے، کے ساتھ معاملات بڑے اچھے ہیں، کام کاروبار بڑا زبردست ہے، لیکن سگے بھائی کے ساتھ اس کا تعلق منقطع ہے، بہنوں کے ساتھ اس کا کوئی میل گیل نہیں ہے، کوئی میل جول نہیں ہے۔ باقی حتیٰ کہ کچھ ایسے بد نصیب بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ سگے والدین کے ساتھ ان کا بول چال نہیں، ماں باپ کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک نہیں۔ باقی دور کے رشتہ دار تو دور کی بات ہے، چچا کے بیٹے اور ماموں کے بیٹے اور بھائی اور باقی عزیز رشتہ دار، ان کا معاملہ تو دور کا معاملہ ہے۔ قریبی، سب سے قریب جن کی خدمت کرنا واجب تھا، ان کے ساتھ بھی تعلق متاثر ہے۔ ماں کے ساتھ بولنا گوارا نہیں کرتا، باپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں، سگے بھائی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات اور دعوتیں اور مجلسیں اور محفلیں جمتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، میں اگر اس گمان کے اندر مبتلا ہوں کہ میں نمازی ہوں، میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہوں، میں مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن یہ گناہ بھی اتنا شدید قسم ہے کہ اللہ کے نبی کریم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنی رعایا کو دھوکہ دیتا ہے، اپنی رعایا کو، وہ حاکم اور وہ حکمران جو اپنی رعایا کو دھوکہ دیتا ہے۔ معقل بن یسار اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا، فرمایا ما من وال یلی رعیتا من المسلمین، کوئی ذمہ دار اور کوئی نگران جو مسلمانوں کے کسی معاملے کا نگران ہے،
اور ان کا مصول ہے فیموت وهو غاش لهم الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کو موت آتی ہے اور وہ اپنی عوام سے دھوکہ کرتا ہے، اپنی رعایا سے دھوکہ کرتا ہے۔ اور ابھی آپ کے سامنے حالات ہیں کہ جو ہمارے نگران ہیں اور ہمارے ممبران ہیں وہ کس قدر دھوکہ، لوگوں کا حقوق برباد کرتے ہیں، عوام کے حقوق، لوگوں کا مال، لوگوں کے پیسے دھوکے کے ساتھ اور فراڈ کے ساتھ۔ ہمارے جو ایم این اے اور ایم پی اے اور جو سرکاری لوگ ہیں جو وہ کس قدر دھوکہ کرتے ہیں عوام کے ساتھ۔ سرکاری افیسر بھی دھوکہ کرتے ہیں، جب اس کسی پروجیکٹ کو چیک کرتے ہیں تو ٹھیکیداروں سے پیسے وصول کر کے اس کی غلط مٹیریل کو بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں۔ ایم این اے جو ہے وہ اپنے چہتے لوگوں کو ٹھیکے دے کے اس میں سے اپنا کمیشن رکھتے ہیں، عوام کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ حکمران ایسا ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ اور دوسرے اداروں کے ساتھ، جس سے عوام کے ساتھ دھوکہ اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھولی جاتی ہے تو یقیناً دھول ڈالی جاتی ہے، تو یہ وہ سارے کی ساری خیانت کی صورتیں ہیں جو ایک حاکم اپنی رعایا کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے اوپر جنت حرام ہوگی جو شخص اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ کوئی مدیر ہے، کوئی مسئول ہے، کوئی ادارے کا سربراہ ہے، اگر وہ اپنے ملازمین کے ساتھ اور اپنے گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اگر یہ دھوکہ کرتا ہے تو یقیناً جنت سے محروم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کو بھی جنت سے محرومی کی دھمکی دی ہے۔ حضرت سنن نسائی کی روایت ہے، فرمایا لا يدخل الجنت منان ولا عاق ولا مدمن خمر۔ 3 بندے جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک احسان جتلانے والا، اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور کسی پر احسان کرتے ہیں، مالی کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے، کوشش کریں کہ اس احسان کا تذکرہ نہ کریں۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کو گنوانے کی ضرورت نہیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو اگر آپ کے تعاون سے پلے بڑے ہیں تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کا شکر گزار رہیں، ان کے لیے دعا گو رہیں، ان کے ساتھ اللہ نے اگر ان کو مالی اسودگی دی ہے تو ان کے ساتھ تعاون کریں بڑوں کے ساتھ۔ اور لیکن بالفرض اگر چھوٹے اپنی نظریں بدل چکے ہیں تو پھر بڑوں کو بھی اپنا احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے اپنے کسی دوست کے ساتھ، کسی کلیگ کے ساتھ اور کسی ساتھی کے ساتھ کوئی ایسی نیکی کی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کا تذکرہ نہ کریں اور اسے بار بار یہ تانا نہ دیں کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کا اجر آپ کے نیکیوں کے ترازو کو وزنی کر کے آپ کو دے دے گا، اللہ آپ کو اس کا ثواب دے دے گا۔ لیکن اگر آپ اسے بار بار ذکر کریں گے، ہم تو صدقہ دینے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد بھی کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں کہ ہم نے تجھے زکوٰۃ دی، ہم نے صدقہ دیا، ہم نے تیرے ساتھ یہ تعاون کیا۔ تو میرے عزیزو، یہ بھی ان برائیوں میں سے یا ان بدعمالیوں میں سے ایک بدعملی ہے کہ انسان کسی پر نیکی کر کے اور کسی کے ساتھ احسان کر کے اسے جتلائے۔ اسی طرح جو نافرمان ہے والدین کا، وہ شخص بھی آپ نے اس حدیث کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور جو شراب پینے والا ہے، مدمن خمر، ہمیشہ نشے کی حالت میں رہتا، تو شرابی آدمی یا نشہ کرنے والا شخص، دائمی نشئی آدمی جو نشے پہ لگا ہوا ہے، وہ بھی جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح ان برائیوں میں سے جو آدمی کو جنت جیسی نعمت سے محروم کرتی ہیں، ایک برائی ہمسائے کو اذیت دینا بھی ہے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنے معاملے کو ٹھیک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بچا ہوا نہیں، محفوظ نہیں اس کے تکلیف سے۔ اگر آپ کا پڑوسی آپ سے تنگ ہے، آپ کے شور سے، آپ کے گانا چلانے سے، آپ کے ڈیک چلانے سے، آپ کے پاس لوگوں کی مجلسیں آتی ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں اور آپ کے بچے شور کرتے ہیں، آپ کا آنے جانے کا وقت اس کو متاثر کرتا ہے،
آپ بجلی کا بل اور پانی کا بل اگر آپ کا مشترکہ ہے، اس میں آپ اسے اذیت دیتے ہیں، اس کے اوپر بورڈ ڈالتے ہیں، ضرورت سے زیادہ اس سے وصول کرتے ہیں، حق سے زیادہ اس سے لیتے ہیں، تو یقیناً یہ شخص اپنی تمام تر نیکیوں کے باوجود یہ ایسے گناہ سے دوچار ہے جو اس کو قیامت کے دن جنت سے محروم کر دے گا۔ لا يدخل الجنت، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر رہا کہیں حضرت جبریل کو بھیج کے اللہ اس کو مال کا وارث ہی نہ بنا دے۔ تو پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور ان کو ناراض نہ کریں، ان کو راضی رکھا کریں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں اور انہیں اذیت نہ دیں اور تکلیف نہ دیں۔ آپ نے ان گناہوں میں سے ان دو گناہوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت الجواز ولا جعذری، بد زبان آدمی اور بد مزاج آدمی، زبان کا گندا شخص ہے، جب بولتا ہے گالی سے بولتا، جب بولتا ہے برا بولتا، جب بولتا ہے تکلیف کے جملے بولتا، جب بولتا ہے اگلے بندے کی جو ہے نا وہ جذبات کو مجروح کر دیتا ہے۔ جواز اسے کہتے ہیں، جواز، بد زبان آدمی، بری زبان، لوگ اس سے منہ لگانے کو تیار نہیں، لوگ اس کا سامنا کرنے کو تیار نہیں اس کی بد زبانی کی وجہ سے۔ یہ وہ شخص ہے جس کی زبان درست نہیں، صحیح نہیں ہے، اور بد مزاج آدمی، برے مزاج کا آدمی ہے، اس کا مزاج برا ہے، ہر بات کو غلط معنی پہ معمول کرتا ہے۔ تو یہ دونوں وہ بد نصیب لوگ ہیں جس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ اسی طرح ایک برائی تکبر بھی ہے۔ آج میرے پاس مال ہے، دولت ہے، دنیا ہے، حسن ہے، عہدہ ہے، میں اگر اچھا مقرر ہوں یا اچھا مدرس ہوں یا اچھا مجھے فن میرے پاس موجود ہے لوگوں کو قائل کرنے کا اور لوگوں کو پیچھے لگانے کا، لوگ میرے ساتھ ہیں، میرے فالوور بہت زیادہ ہیں، تو پھر میری گردن میں سر ہی آ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میں بہت بڑا آدمی ہو چکا ہوں، اور پھر کسی انسان کو انسان بھی نہیں سمجھتا، پھر ہر ایک کی عزت کو مجروح کر دیتا ہے۔ کسی حوالے سے بھی تکبر انسان میں آ جائے تو یاد رکھنا چاہیے لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے سینے میں کبر موجود ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو چیک کرتا رہا کریں۔ کسی چھوٹے آدمی کو، فقیر آدمی کو، کسی مزدور آدمی کو ملتے وقت اگر آپ کو جھجک اور شرم محسوس ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ کبر کے جراثیم موجود ہیں میرے اندر۔ مجھے ہر بندے کو احترام کرنا چاہیے اور اپنے دل میں اپنے آپ کو نیچے رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اپنے اندر تواضع پیدا کرنی چاہیے، اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا چاہیے۔ اور شاید وہ شخص جو آپ سے مال میں کم ہے، آپ سے حسن میں کم ہے، آپ سے جو ہے نا وہ عہدے میں کم ہے، شاید وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، شاید وہ متقی شخص ہو، شاید ہم سے زیادہ اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو قدر و قیمت اس آدمی کی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو اپنے آپ کو انسان کو چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر کبر تو موجود ہے، تکبر تو موجود نہیں، اور انسان سوچے اور اپنی زندگی پہ غور کرتا رہے کہ کسی حوالے سے کسی مسلمان کے دل میں میرے بارے میں یہ نہ آ جائے کہ اس نے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا۔ ان برائیوں میں سے جو جنت سے محروم کرنے والی ہیں ایک چغلی بھی ہے، چغل خور آدمی، جسے نمیمہ کہتے ہیں عربی زبان میں، لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنے کے لیے لگائی بجھائی کرتا ہے، باتیں منتقل کرتا ہے، ایک بندے سے بات سن کے دوسرے بندے کو پہنچا دیتا ہے، فلاں بندہ تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، نفرتیں پیدا کرتا ہے، نفرت کے بیج بوتا ہے، دو بھائیوں کو لڑاتا ہے، بہن بھائیوں کو لڑاتا ہے، آپس میں فساد پیدا کرتا ہے، لوگوں کی باتیں منتقل۔ اگر کسی انسان سے اگر
کوئی بات نکل ہی گئی ہے تو مجھے اسے چھپانا چاہیے، مجھے آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، مجھے معاملے کو دبانا چاہیے. لیکن ایک شخص اگر فوری طور پہ ایک لمحہ گزرے بغیر جناب اسے ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچانا، اور آج کل تو ہمارے بعض کا علماء سے اگر کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ سرزد ہوتا ہے تو ہم اسے فوراً ریکارڈ کر کے چوری اس سے جو ہے نا وہ باقی سارے گروپوں میں اس کو پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اس کی اجازت بھی نہیں لیتے کہ جس بندے کی آپ گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے آپ اجازت لے چکے ہیں کہ نہیں، وہ اس کے اوپر راضی بھی ہے کہ نہیں راضی. اور ہم نہیں ڈرتے کہ ہم فساد پیدا کر دیتے ہیں، دو علماء کو، دو بھائیوں کو، دو رشتہ داروں کو، دو عزیزوں کو، دو گاؤں والوں کو ان کی باتیں پہنچانا. بھلے اس نے اگر بات کہی ہے، اگر آپ مخلص ہیں تو آپ اسے سمجھا دیں کہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے، اس سے آپ کے اس عزیز کے دل میں نفرت آئے گی. تو اب بجائے اس کے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے ہم معاملہ اور آگے بڑھا دیتے ہیں اور چغلی کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان لا يدخل الجنت قطات، اور ایک روایت میں نمام کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ قطات اور نمام چغل خور بندہ جنت میں نہیں جائے. تو بعض اوقات لوگ بڑے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، نمازیں اس کی ٹھیک ہوتی ہیں، معاملات اس کے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن چغلی کرنا اس کی عادت بن چکا ہوتا ہے. ان برائیوں میں سے یا ان گناہوں میں سے جو بندے کو جنت سے محروم کرنے والے ہیں، ایک برائی اپنے باپ کے علاوہ کسی کے نام منسوب کرنا ہے. آج کل تو یہ معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ جب لپالک لوگ لے لیتے ہیں، کسی کی گارڈین بنتے ہیں اور کسی کے سرپرست بنتے ہیں، بچہ پالتے ہیں بھائی کا یا بہن کا، اس کو اپنے نام ہی لگوا لیتے ہیں کاغذوں میں، وہ اسی کے نام ہوتا ہے جو جس کو وہ جو اسے پال رہا. تو اپنے باپ کے علاوہ کسی کے نام منسوب کرنا یہ بھی اپنے آپ کو جنت سے محروم کرنے والی برائی ہے. نبی کے فرماتے ہیں من ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلم انه غیر ابیہ، جو شخص جب کسی شخص کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے اور وہ اس کا باپ نہیں اور اسے علم بھی ہے یہ سب اس کا باپ نہیں، فالجنت علیہ حرام، اس کے اوپر جنت حرام ہے. اگر آپ نے لپالک بچہ لینا بھی ہے تو اس کو اس کے باپ کے نام منسوب کرنا چاہیے. آپ اسے رکھیں، اسے پالیں. اگر معاملہ رحم کا ہے اور معاملہ محرم کا ہے تو خیال رکھیں آپ، اس میں پردے کے مسائل بھی آئیں گے، آگے نسب خلط ملط ہو جائے گا، وراثت ساری کی ساری چلی جائے گی. اگر کسی شخص نے اگر اپنا بھتیجا پالا ہوا ہے تو یقیناً اب اس کی وہ چچی ہے جسے وہ ماں کہتا ہے، چچی ماں بن جائے گی. اب چچا کے فوت ہونے کے بعد اس کے لیے حلال ہے، لیکن جب اسے کاغذوں میں اس شخص کا بیٹا تصور ہوگا تو اس کی ماں ہوگی. اس کو آپ حرام قرار دیں گے اور ماں بیٹا کا ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا. تو اسی طرح بہت سارے جو مسائل پردے کے ہیں، وراثت کے ہیں، لین دین کے ہیں، نکاح کے ہیں، وہ سارے کے سارے متاثر ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ جب آدمی کسی شخص کو اس کے باپ کے علاوہ کسی کے نام پہ منسوب کرتا ہے. ہاں آپ پالنا چاہتے ہیں پالیں، لیکن شرعی حدود و قیود کے ساتھ آپ اسے رکھیں تو یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ نے اس کی ولدیت ہی بدل دی ہے، ممکن ہے کل وہ کسی اور کی طرف منسوب ہو جائے اور اسی سے آگے جو نسب ہے وہ خلط ملط ہو جائے گا، وہ خلط ملط ہو جائے گا، سارے معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے اگر آپ اس کو اصل باپ کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے. لیکن ممکن ہے ایک نسل کو تو پتہ ہو کہ یہ فلاں کا اصل بیٹا ہے، لیکن بعد میں ایسے صورتحال بنے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو، اور جب تک کہ وہ کسی دور علاقے میں چل جائیں، اپنے برادری رشتہ داروں سے دور ہوں اور ایسی جگہ پہ ہوں جہاں کوئی جاننے والا بھی نہ ہو، تو پھر معاملہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. وہ لوگ جو کسی کا بچہ پالتے ہیں تو اسے چاہیے کہ اس کو اصلی باپ کی طرف منسوب کریں اور اسی کا نام لکھوائیں اس کی ولدیت میں، شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں، تاکہ آگے نسب اور وراثت اور شریعت کے باقی احکام، پردے کے احکام متاثر نہ ہوں. ان برائیوں میں سے ایک برائی جس سے آدمی جنت سے محروم ہوتا ہے وہ خاتون جو بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایو ممرات سألت زوجها طلاقا من غیر بأس
جو خاتون اپنے خاوند سے بغیر کسی سبب کے، کوئی اس کے پاس اس کی وجہ نہیں، کوئی سبب نہیں، کوئی اس کے پاس عذر نہیں، وہ بغیر کسی عذر کے اگر اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہوگی، اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی. ہاں اگر کوئی عیب موجود ہے، اس عیب کی وجہ سے، خلقی یا خلقی عیب ہے، اس کی وجہ سے وہ فسخ نکاح کروا لیتی ہے اور وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن بلا وجہ اگر وہ خاتون ایسا مطالبہ کرتی ہے تو قیامت کے دن وہ جنت سے محروم ہو جائے گی. آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار گرامی ہے. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان، ایک قوم ہوگی جو اپنی داڑھیوں کو رنگیں گے سیاہ رنگ کے ساتھ، جیسے کبوتر کا جو ہے نا وہ سینہ ہوتا ہے، کبوتر کے سینے کی طرح اپنی داڑھیوں کو کالا کریں گے اور سیاہ کریں گے. لا یریحون رائحۃ الجنہ، اور ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے. یہ وہ چند برائیاں تھیں جس کا ہم نے آج کی مجلس میں ذکر کیا ہے، جس سے انسان جنت سے محروم ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہم وہ نیکیاں کریں جس سے اللہ کل قیامت کے دن ہم کو اپنی جنتوں کا مالک بنا دے، اور ان گناہوں سے اللہ سے بچنے کی توفیق مانگے جو جنت سے محروم کرنے والے ہیں، اور جس سے انسان اتنی بڑی خیر سے محروم ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگلی مجلس میں ہم انشاءاللہ جہنم کے حوالے سے بات کریں گے کہ جہنم کیا ہے، کہاں ہے، اور جہنم کے وجود کے حوالے سے، اور پھر جہنم کے مختلف جو عذاب ہیں اور اوصاف ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ وہ کون سی برائیاں جو جہنم میں لے جانے والی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے اور جہنم سے اللہ محفوظ فرمائے.